السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کرنے کا بیان آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں۔ آپ لوگ دھیان سے سنیں۔ قربانی کرنے کا بڑا ثواب ہے کیونکہ یہ دو بڑے پیغمبروں کی سنت ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جدہ مجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کا ثواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں سب سے افضل عبادت قربانی ہے، اور قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ بس خوش دلی سے اس فرض کو انجام دینا چاہیے۔ قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر واجب نہیں ہے، اس کو بھی آپ لوگ غور سے سنیں۔ جس شخص پر صدقہ فطرہ واجب ہے اس پر بقرعید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ قربانی صرف اپنی طرف سے واجب ہے، اولاد کی طرف سے اور بیوی کی طرف سے واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو خود اس پر قربانی کرنا واجب ہے، وہ قربانی اپنے پاس سے کرے۔ اگر اتنی حیثیت نہ ہو جس سے صدقہ فطرہ واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر قربانی کر دے تو بہت بڑے ثواب کا مستحق ہوگا۔ اپنے والدین کو ثواب پہنچانے کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ، اہل بیت، پیر یا استاذ کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ مسافر پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، البتہ اگر ذی الحجہ کی 12 تاریخ کو آفتاب غروب ہونے سے پہلے وطن لوٹ آیا یا کسی بستی میں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ پس اگر ذبح کرنے کا وقت نہ مل سکے یا جانور مہیا نہ ہو سکے تو اگلے روز وہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ غریب آدمی کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر وہ ذی الحجہ کی 12 تاریخ کو آفتاب غروب ہونے سے پہلے نصاب کا مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے اگرچہ وہ مالدار ہو۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی صبح صادق سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک جس دن چاہے قربانی کر سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ 10ویں کو قربانی کرے۔ قربانی کے دنوں میں رات کے وقت بھی قربانی کی جا سکتی ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ دن کے وقت قربانی کی جائے۔ قربانی کا وقت ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، مگر قربانی کرنے والا جب تک نماز عید سے فارغ نہ ہو جائے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ دیہات میں جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی، صبح صادق کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شہری دیہات میں پہنچ گیا یا قربانی کا جانور دیہات میں بھیج دیا تو دیہات میں نماز عید سے پہلے صبح صادق کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ کو آفتاب غروب ہوتے ہی قربانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ قربانی کرنے کا طریقہ: قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹا کر یہ دعا پڑھے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، ورنہ قربانی کے وقت وہاں موجود رہے اور اوپر لکھی ہوئی دعائیں پڑھے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم: اگر بڑے جانور میں چند آدمی شریک ہوئے اور وہ بھائی وغیرہ ایک گھر کے رہنے والے رشتہ دار ہیں تو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب اکٹھا گوشت رکھیں اور کھائیں، تقسیم کرنا لازم نہیں۔ اور اگر کوئی شخص موجود نہیں ہے اور دوسرے شخص نے اس کی طرف سے بغیر اس کے کہے قربانی کر دی تو یہ قربانی صحیح نہیں۔
اگر کسی بڑے جانور میں کسی غائب کا حصہ بغیر اس کے کہے طے کر لیا تو دوسرے حصہ داروں کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوگی۔ وعدہ پورا کرنا، اگر کسی کو کچھ دینے کا یا اس کے ساتھ کوئی سلوک کرنے کا یا اسی طرح کا کوئی اور وعدہ کرو تو اس کو اپنے اوپر قرض سمجھو اور اس کو پورا کرنے کی فکر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وعدہ بھی ایک طرح کا قرض ہے۔ غصہ نہ کرنا، بری عادتوں میں غصہ نہایت ہی خطرناک اور بہت ہی بری عادت ہے۔ غصہ کی حالت میں انسان کو نہ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کا خیال رہتا ہے اور نہ اپنے نفع اور نقصان کا دھیان رہتا ہے، اور انسان پر شیطان کا قابو جیسا غصہ کی حالت میں ہوتا ہے ایسا کسی دوسرے حالت میں نہیں ہوتا۔ یوں سمجھو کہ انسان اس وقت اپنے قبضے میں نہیں ہوتا بلکہ شیطان کی مٹھی میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے غصہ کی حالت میں انسان کبھی کفر یہ باتیں بھی بکنے لگتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ غصہ دین و ایمان کے اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ حدیث، ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے پھر وہی درخواست کی، پھر بات دہرائی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بار یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو اور غصہ ختم کرنے کی تدبیر۔ حدیث شریف میں یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو جائے تو چاہیے کہ بیٹھ جائے، بیٹھنے سے اگر غصہ ختم ہو جائے تو بہتر، ورنہ لیٹ جائے، انشاءاللہ اس تدبیر سے غصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن بچوں یاد رکھو، اسلام نے جس غصے کی ممانعت کی ہے اس سے وہ غصہ مراد ہے جو نفسانیت کی وجہ سے ہو اور جس سے مغلوب ہو کر انسان شریعت کے احکام کا پابند نہ رہے، اور جو غصہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اس میں حد سے تجاوز نہ ہو تو وہ کمال ایمان کی نشانی ہے۔ حسد نہ کرنا، کسی کو کھاتا پیتا اور پھلتا پھولتا اور عزت آبرو سے رہتا ہوا دیکھ کر دل میں جلنے اور رنج کرنے اور اس کے زوال سے خوش ہونے کو حسد کہتے ہیں۔ حسد بہت بری چیز ہے۔ حسد کرنے والے کی ساری زندگی تلخی میں گزرتی ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، اس آفت سے نکلنے کی بھی بہت کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ دل میں سوچو کہ ہمارے حسد کرنے سے ہمارا ہی نقصان ہے، اس کا کیا نقصان، اور ہمارا نقصان یہ ہے کہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے، اور جس پر حسد کیا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ حسد سے اس کی نعمت ختم نہ ہوگی بلکہ اس کا تو نفع ہے کہ حسد کرنے والے کی نیکیاں اس کے پاس چلی جائیں گی۔ جب ایسی باتیں سوچ چکو تو پھر یہ کرو کہ اپنے دل کو نرم کر کے دوسروں کے سامنے اس شخص کی تعریف کرو، اور اس سے ملنا ہو تو اس کی تعظیم کرو۔ یاد رکھو، پہلے ایسے برتاؤ سے نفس کو بہت تکلیف ہوگی، مگر آہستہ آہستہ آسانی ہوگی اور حسد جاتا رہے گا۔ تکبر نہ کرنا، تکبر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو علم میں یا عبادت میں یا دیانتداری میں یا نسب میں یا مال یا سامان میں یا عزت آبرو میں یا عقل میں یا اور کسی بات میں اوروں سے بڑا سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے حقیر جانے۔ تکبر کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانوں کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ دنیا میں بھی لوگ تکبر کرنے والے سے دل میں بہت نفرت کرتے ہیں، اس کے دشمن ہوتے ہیں، اگرچہ ظاہر میں ڈر کے مارے اس کی آؤ بھگت کرتے ہو۔ تکبر کا علاج یہ ہے کہ اپنی حقیقت میں غور کرے کہ میں مٹی اور ناپاک پانی سے پیدا ہوا ہوں، اور مجھ میں جو خوبیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ایک آن میں سب لے لے، پھر میں تکبر کس بات پر کروں، اور جس کو حقیر سمجھتا ہے اس کی تعظیم شروع کر دے، تکبر دل سے نکل جائے گا۔ مال سے محبت نہ کرنا، جس شخص کے دل میں مال کی محبت سما جاتی ہے اس میں حق تعالیٰ کی محبت اور یاد کے لیے جگہ نہیں رہتی ہے۔ ایسا شخص ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں رہتا ہے کہ مال کس طرح آئے اور دولت کیوں کر جمع ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے، کیونکہ جب انسان مال کے پیچھے پڑتا ہے تو پھر اس کو حلال حرام کا کچھ خیال نہیں رہتا، نہ وہ جھوٹ اور دغا کی پرواہ کرتا ہے، بس اس کی نیت ہر وقت یہی رہتی ہے کہ کہیں سے آئے اور کہیں اس طرح سے آئے اور کسی طرح سے آئے۔ جب مال کی محبت ایسی بری چیز ہے تو ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس بلا سے بچے اور اپنے دل میں دنیا کی محبت کو جگہ نہ دے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کریں اور سوچیں کہ یہ تمام سامان ایک دن چھوڑنا ہے، پھر اس میں جی لگانے سے کیا فائدہ، اسی طرح سوچتے رہنے سے انشاءاللہ مال کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ لیکن یاد رکھو، جس مال کی برائی کی گئی ہے اس سے مراد وہ مال ہے جو آخرت سے غافل کرنے والا ہو، اور جس مال سے آخرت کا راستہ کھوٹا نہ ہوتا ہو وہ برا نہیں ہے بلکہ وہ تو جنت تک پہنچنے کا زینہ ہے۔
کنجوسی نہ کرنا، اپنی کمائی اور دوسروں پر خرچ کرنا اور دوسروں کے کام نکالنا سخاوت کہلاتا ہے، اور دوسروں پر خرچ نہ کرنا اور دوسروں کے کام نہ آنا کنجوس ہے۔ کنجوسی بہت بری چیز ہے۔ کنجوسی میں بہت سے وہ حقوق ادا نہیں ہوتے ہیں جن کا ادا کرنا فرض یا واجب ہے، مثلا زکوٰۃ، قربانی، محتاجوں کی مدد کرنا اور اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا، اور کنجوس آدمی سب کی نگاہوں میں ذلیل اور بے قدر رہتا ہے۔ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سخی اللہ پاک سے قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہے اور جنت میں بھی قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے، اور کنجوس آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے اور جنت سے بھی دور ہے اور دوزخ سے قریب ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دوسروں پر خرچ کرتے رہو، میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ کنجوسی سے نجات پانے کی صورت یہ ہے کہ مال کی محبت دل سے نکال دیں۔ جب اس کی محبت نہ رہے گی تو کنجوس خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ہمدردی اور مہربانی کہتے ہیں دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کو، اور کوئی کسی تکلیف میں پھنسا ہوا ہو تو اس کو بچانے کی فکر کرنے کو۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ زمین پر رہنے بسنے والی ساری مخلوق پر رحم کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ رحم کرنے والوں پر اللہ پاک بڑے رحم فرمان ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ بس تم زمین پر رہنے بسنے والی مخلوق پر رحم کرو۔